الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد۔ آج ہم حسد، کینہ، بغض اور عداوت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے کی خوشحالی اور نعمت دیکھ کر جل جانا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یعنی دوسرے مسلمان بھائی کو اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، خوشحالی دی ہے اور اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا ہے، تو بجائے خوش ہونے کے ایک دل کے اندر جھلسی محسوس کرنا اور دل کے اندر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اس طرح کے حرکات سے اور اس طرح کی عادات اور سکنات سے۔ یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسد اور ایمان۔ جب ایمان ہوگا تو حسد وہاں پر نہیں رہے گا، جب حسد آ جائے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ تو یعنی ایمان اور حسد کی آپس میں بالکل نہیں لگتی۔ تو اس لیے جو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، تو یہ اگر اس کے اندر حسد ہے تو وہ سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایمان تو نہیں چلا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حسد کو دور رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے، خیر سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، خوشی سے رہیں گے، جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ جب حسد کریں گے تو پھر خیر بھلائی وہاں سے اٹھ جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے علاقوں کے علاقے، گاؤں کے گاؤں، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، اس لیے حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی، وہ نعمتیں دیکھ کر جل جاتے تھے۔ اور بتاتا چلو کہ سب سے پہلے زمین پر جو آسمان پر جو سب سے پہلے گناہ سرزد ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ وہ کیسے تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا تو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ اسجدو، سجدہ کرو، تو تب اس وقت ایک ابلیس نے انکار کیا، صرف اسی لیے اے اللہ اس سے تو بڑھ کر اچھا تو میں ہوں، اس اعزاز کا، اس انعام کا حقدار تو میں تھا، لیکن آپ آدم کو سجدہ کروا رہے ہیں، اے اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرج منہا، مردود تو یہاں سے نکل جا۔ تو اس لیے وہ انکار کر بیٹھا اور حسد کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمتوں سے اس کو بھی محروم کر دیا۔ یعنی نعمتوں میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حسد کی وجہ سے وہ نعمتیں بھی چھین لی اس سے۔ اور آگے چل کر آپ ذرا زمین میں آ جائیے، جب زمین میں سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے قربانی کا مطالبہ کیا تو اس وقت حابیل نے قربانی جو پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر دی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو تب قابیل نے غصے میں اور حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب بھائی کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اب جو اس چیز کو محرومی ہونی پڑی، ایک تو اپنے بھائی کی جو محبت پیار تھی اس سے محروم ہوا، اور دوسری بات جو سب سے پہلا جو قتل کیا وہ بھی اپنے بھائی کا اسی حسد کی وجہ سے ہو گیا۔ تو یہ زمین میں جو سب سے پہلا قتل ہوا، یہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو حسد سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خوشحالی چاہتے ہو تو پھر حسد سے بچو، خوشحالی چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ فرمایا کہ اس وقت تک لوگ خیر سے رہیں گے، اطمینان اور بھلائی میں رہیں گے، جب تک کہ ان کے درمیان حسد نہیں آئے گی۔ جب حسد آ جائے گا تو بھلائی وہاں سے اٹھ جائے گی، چلی جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ حسد انسان کو ایسے کھوکھلا کر دیتی ہے جس طریقے سے دیمک لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اب کسی لکڑی کو اوپر سے خوبصورت ہو، اندر سے اس کو دیمک لگ جائے اور وہ دیمک اس کو کھا کے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دے۔ ایمان و انسان کو بھی جب کسی کے ساتھ حسد لگ جائے، کسی کے ساتھ حسد، بغض اور عناد رکھنے لگے تو انسان کو اندر سے ایسے ہی کھوکھلا کر دیتی ہے اور ایمان اس کا انسان کا چلا جاتا ہے۔ تو حسد کرنے والا انسان کبھی بھی خوش اور چین میں نہیں رہ سکتا۔ حسد کے کتنے بڑے نقصانات ہیں، آپ ذرا نقصان سنیے۔ حسد کے متعلق ہے، فرمایا کہ جو انسان کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، حسد کی آگ کسی انسان کے اندر جل رہی ہو تو وہ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکے گا۔ وہ ہمیشہ ٹینشن، الجھنوں میں رہے گا، پریشانیوں میں رہے گا۔ اور حاسد آدمی ہمیشہ بدگمان رہتا ہے، ہمیشہ ہر ایک سے بدگمان رہے گا۔ تو اس لیے حسد سے بچنا ہے۔ دوسری بات، حسد کرنے والا انسان وہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے محسنوں کا، جو اپنے خیر خواہ ہیں، ان کا کبھی خیال نہیں رکھے گا۔ حاسد کی نظر بہت خطرناک لگتی ہے۔ یہ انسان جو حسد کرنے والا ہے، یہ سب اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ حاسد آدمی کی نظر بھی لگتی ہے، اور حاسد آدمی وہ
وہ امراض کے اندر، جسمانی امراض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد کرنا یہ کتنا بڑا، انسان خود اپنے کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور اس حسد سے بچنا ہے۔ اس کے بچنے کے کس طریقے سے طریقے ہیں؟ جو انسان کسی کے ساتھ حسد اور بغض رکھتا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کرے، اے اللہ جو میرے بھائی کو آپ نے نعمتیں اور جو انعامات دیے اللہ تو اس کو اور عطا کر دے، اللہ اس میں برکتیں دے، اے اللہ جو اس کے لیے میں گمان رکھتا ہوں، یا اللہ جو میرے دل کے اندر برے خیالات آتے ہیں اللہ ان کو دور کر دے، یا اللہ میرا وہ بھی بھائی ہے۔ اور دوسری بات ایسے انسان جو انسان کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہو، تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی محفل کے اندر بیٹھے تو اس دوسرے کی تعریف کریں، جس کے ساتھ آپ حسد رکھتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو انسان ایسے کی تعریف کریں، جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ ان کو بیان کریں، تو خود بخود یہ حسد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حسد کی بیماری اگر چاہتے ہو ختم ہو جائے، خوشحال رہنا چاہتے ہو تو ان بیماریوں کو ختم کریں۔ انسان دنیاوی بیماریوں کے لیے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن میں نے جس طریقے سے کہا کہ جو انسان بیمار، جو انسان حسد کی بیماری میں لگ جائے وہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی خوش نہیں رہے گا، یقین مانیے، جان کے دیکھیے آپ۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہر ایک جنتیوں کا اپنے اپنے محلات طبقات ہوں گے، جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام اور رتبہ دیں گے، جو تھوڑے سے کم درجے والے ہوں گے ان کے لیے اور کم، جو نیچے والے ہوں گے اور کم۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے یہ جو حسد اور کینے کی جو بیماری ہے اس کو نکال دیں گے، تاکہ وہ جنت کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں، وہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور پھر وہ کبھی بھی ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا وہ بھی خوش ہوگا اپنی خوشیوں میں، جو اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ بھی خوش ہوگا، تو ان کے درمیان کبھی حسد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں حسد سے بچنا ہے، اور حاسد انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کاش اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ آپ یہ چیز سوچئے گا کہ دنیا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کیسے جلیل القدر نبی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان کے درمیان بھائیوں نے جب ان کے ساتھ حسد کیا تو حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو بھی ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور یہ کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، اس کو قتل کر دو یا کہیں دور جگہ پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا باپ اس سے تو محبت کرتا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ ہم بھی اس کے بیٹے۔ یہ کیا تھا؟ صرف حسد کی وجہ سے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک دانائی، عقل، فہم اور خوبصورتی جو حسن دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے والد صاحب کی آنکھوں کا تارا تھے، تو اس لیے اللہ نے وہ اپنے والد کی آنکھوں میں ہمیشہ نظروں میں چھائے رہتے تھے اور ان سے محبت اور پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے بھائی ان سے نفرت اور بغض اور عداوت کرنے لگے، اور حتی الامکان یہاں تک آ کے پہنچے کہ اس کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، حسد سے بچنا ہے۔ حسد جو انسان کی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں تو توبہ طائب ہونا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔